السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نذیر احمد عباسی HTML بگنرز اس کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹیوٹوریل نمبر 3 ہے اور اس میں ہم سیکھیں گے ہیڈنگ ٹیگز کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے ٹیوٹوریل غور سے دیکھا ہوگا، اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی، اور ابھی آپ اپنا یہ والا پیج اوپن کر لیں دوبارہ سے، وہی نوٹ پیڈ پلس پلس trend.html جو ہم سیو کیا تھا ٹریننگ کے نام سے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس ہیڈنگ ٹیگز کے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا کہ ویب پیجز میں مختلف قسم کی ہیڈنگز ہوتی ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی ہوتی ہیں، اور مثال کے طور پر ویکیپیڈیا اور انسائکلوپیڈیا کا ویب پیج اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں پہ کچھ ہیڈنگز چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ بڑی بھی ہوتی ہیں۔ تو سب سے جو بڑی ہیڈنگ ہوتی ہے اس کا ٹیگ ہے ایچ۔ آپ یہاں پہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے ساتھ میں دے بھی دیا ہے H1 H2 H3 H3 H4 H5 اور H6 تک اس نے دیے ہوئے ہیں کہ 6 ہیڈنگ ہم بنا سکتے ہیں مختلف لینتھس کی۔ تو سب سے پہلے ہم H1 چیک کرتے ہیں۔ H1 کا اوپننگ ٹیگ / کے ساتھ H1 کا کلوزنگ ٹیگ، اور جو بھی آپ نے ہیڈنگ دینی ہوگی وہ ان دونوں ٹیگز کے درمیان میں دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی آپ نے بات لکھنی ہوگی وہ دو ٹیگز کے درمیان میں ہوگی، تبھی جا کے آپ کو وہ ہم ہیڈنگ بنا دیتے ہیں ٹریننگ ویب سائٹ، اوکے جی۔ اس کو Ctrl+S سے ہم سیو کرتے ہیں اور اپنے اس پیج کو اوپن کر لیتے ہیں اپنے براؤزر میں۔ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں ٹریننگ ویب سائٹ۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا ٹائٹل کے بارے میں، تو ٹائٹل جو بھی آپ یہاں پہ دیں گے وہ یہاں پہ شو ہوگا۔ مثلا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کو کاٹ کے میں لکھ دیتا ہوں مائی ویب سائٹ، اوکے۔ لکھنے کے بعد آپ نے ہمیشہ Ctrl+S سے سیو کرنا ہے، تب جا کے براؤزر کو ریفریش کرنا ہے، ورنہ یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیں مائی ویب سائٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جی H1 ہو گیا، اب H2 دیکھیں گے کہ H2 کی ہیڈنگ کتنی بڑی ہوتی ہے اس سے اور کتنی چھوٹی ہوتی ہے۔ H2 ہم نے لکھا، اس کے بیچ میں ہیڈنگ دیتے ہیں پاکستان ورسز انڈیا، ٹھیک ہے۔ Ctrl+S کر لیتے ہیں، اس کو ریفریش کرتے ہیں، پاکستان ورسز انڈیا۔ اس کو آپ دیکھیں گے یہ تھوڑا بولڈ ہے اور تھوڑا اس کا فونٹ سائز بھی بڑا ہے۔ اگر یہ دیکھیں پاکستان ورسز انڈیا لکھا ہوا ہے، اس کا فونٹ سائز بھی چھوٹا ہے اور یہ کم بولڈ اس سے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم H3 دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا ہے، اور انہی کو میں کاپی کر کے 3 دفعہ پیسٹ کر دیتا ہوں، 1 2 3۔ اس کو H6 کر لیتے ہیں، اس میں کچھ لکھ دیتے ہیں، اس میں لکھ دیتے ہیں نیوزی لینڈ، اس میں لکھ دیتے ہیں آسٹریلیا۔ مجھے چونکہ کرکٹ کا بہت شوق ہے اس وجہ سے میں یہ لکھ رہا ہوں۔ اب اگر کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، H5 4 اور H3 اوپر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کچھ لکھ دیتے ہیں، اس میں لکھ دیتے ہیں جی
سری لنکا، اس میں لکھ دیتے ہیں زمبابوے. ٹھیک ہے جی، کنٹرول اس سے ہم سیو کریں گے اور اپنے کروم کے پیج کو جا کے ریفریش کریں گے، اور یہ دیکھیں سب سے بڑی H1 H2 H3 H4 H5 اینڈ H6. یہ سادہ سی جو ہے ہیڈنگز ہیں. اگر آپ اپنے ویب پیج میں ہیڈنگز بنانا چاہتے ہیں تو ضرور اس کے ساتھ ان کو یوز آپ کریں گے. اور اگر آپ کوئی ویب سرور پہ کوئی پیج بنا رہے ہیں جس میں آپ کو بہت سارا ٹیکسٹ لکھنا ہے، ان کو ہیڈنگز کے ساتھ لکھنا ہے، تو آپ یہ والی چیز یوز کریں گے. ابھی آپ یہ بالکل دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایک سادہ سا پیج بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایکچولی ویب پیج اسی طرح سادہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کو سٹائل بھی کیا جاتا ہے مختلف. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل اس طرح کا تو پیج نہیں ہوتا نا. ویب سائٹ آپ دیکھتے ہیں بڑے رنگ شنگ لگے ہوتے ہیں اور یہ اور وہ، تو وہ ایکچولی ہم کرتے ہیں CSS سے. وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا بعد میں، لیکن پہلے آپ یہ HTML سیکھ لیں. یہ ایک بیسک کورس ہے، اور اس کے سیکھنے کے بعد ہم ان ساری چیزوں کو سٹائل کرنا بھی سیکھیں گے، کہ مختلف سٹائلز ان کو دیں گے. ٹھیک ہے، یہ آج کے ہیڈنگ ٹیگ ہیں اور آپ نے ان کو سیکھنا ہے اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے. اور پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے میرے نیکسٹ ٹیوٹوریل کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، اور آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، ساری ویڈیوز دیکھنی ہے تاکہ میں تھوڑا حوصلہ افزا ہو جاؤں. کیونکہ میں نیا استاد بنا ہوں تو تھوڑی آپ نے میری حوصلہ افزائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.